بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے بارے میں طویل عرصے پہلے، بلکہ پاکستان کے بارے میں نہیں، ہند کی پوری سرزمین کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور اس مٹی کی زرخیزی میں کوئی گمان بھی نہیں ہے۔ ہمارے مرد باصلاحیت ہیں، بہت باصلاحیت ہیں، لیکن ہماری خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو تک، اور بے نظیر بھٹو سے لے کے مریم نواز تک، ہم نے بے شمار ٹیلنٹڈ خواتین پیدا کی ہیں۔ آج ایسی ایک ٹیلنٹڈ خاتون کو ہم نے اسٹوڈیو میں طلب کیا ہے، جو نہ صرف دفاعی امور کی ماہر ہیں بلکہ ایک بہترین سپورٹس ویمن بھی رہ چکی ہیں۔ السلام علیکم میم، کیا حال چال ہے آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ اچھا انزا صاحبہ، آپ سے پہلا سوال آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بعد میں کریں گے، لیکن جو آپ کی اسپیشیلٹی ہے ڈیفینس ریلیٹڈ، ابھی پرسوں پاکستانی فیلڈ مارشل امریکہ میں تھے تو انہوں نے ایک بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے پر کوئی کسی نے اسالٹ کیا نا تو ہم آدھی دنیا کو اپنے ساتھ لے کے مریں گے۔ مطلب پاکستان کیا سوچ رہا ہے؟ انڈیا کی باتیں اپنی جگہ ہیں، وہ تو اپنی عوام کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، وہ تو اپنی عوام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر طرح کا جھوٹ بولیں گے، لیکن ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا جو وزٹ ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا سیناریو تھا انٹرنیشنل ورلڈ افیئرس کے اندر۔ سب سے پہلی بات ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ یہ جو سیکنڈ وزٹ آیا ہے، یہ اس بیک ڈراپ میں تھا کہ جہاں طالبان، جو افغانی طالبان ہیں، they were unable to control TTP، اور اس طرح کے فیکشنز ہیں۔ پھر پوری دنیا میں پوسٹ ریمنڈ ڈیوس اینڈ ملٹیپل ادر فیکٹرز، OBL والا کیس جو تھا، اس کے باوجود بھی دیکھیں اس پوائنٹ ان ٹائم میں جب پاکستان ایک اسٹریٹجکلی اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک فٹ ہولڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پہ سول ریلیشن شپس اور انویسٹمنٹس بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ ملٹری ٹائز میں کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوگی اور ملٹری ٹائز بہتر نہیں ہوں گے۔ تو جنرل عاصم منیر کی یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی، دیکھیں پاکستان پوری دنیا میں ایک سربراہ ہے، ایک میں کہوں گی علم بردار ہے ایک ایٹمی طاقت کا، مسلمان ملک ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آیا وہ غزہ کا معاملہ ہو، آیا وہ ایران کا معاملہ ہو، مسلم ممالک کوئی سا بھی ہو، یا کہیں بھی ٹیررزم کے خلاف، کاؤنٹر ٹیررزم کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس جنگ کے اندر پاکستان ہمیشہ سے فور فرنٹ پہ رہا ہے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں اب ہم نے اپنے آپ کو ایز اے ریجنل پیس کا جو کیپر ہے اس کی طرح بھی اسٹیبلش کرنا تھا۔ تو جنرل عاصم منیر کا یہ جملہ آئی تھنک کہ بہت ذمہ دار تھا، بیکاز جہاں کی جس طرح کی سائیکوٹک اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں مودی سرکار کی طرف سے، اور جو گودی میڈیا ان کا، جس کو میں کہوں گی گودی میڈیا، وہ جس طرح کی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو دیکھیں ہمیں یہ حق آرٹیکل 51 UN چارٹر نے بھی دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہمارے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اگر آج آپ دیکھیں، آج بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے ICJ کے آربیٹریشن کاؤنسل نے ہمیں اگین انڈس واٹر ٹریٹیز والے کیس پہ بھی ہمارے حق میں یہ فیصلہ سمجھایا کہ واٹر ٹیررزم نہیں چلے گا۔ تو آئی تھنک مودی جیسے سائیکوٹک ورلڈ لیڈر کے ساتھ ایک اسٹک والی اپروچ ہی ضروری ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے پوری دنیا میں شر پھیلایا ہوا ہے، آپ دیکھیں کینیڈا سے لے کے سری لنکا سے لے کے نیپال سے لے کے چائنا سے لے کے ہر جگہ انڈیا کے ٹیررزم کے، اور خاص کر یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے، ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے، ایک فالس نیریٹو جو کریٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ جی ہر ٹیررسٹ مسلمانوں کا، یہ ایک فالس نیریٹو انڈیا صرف اور صرف اپنے سیاسی مفاد کو مودی دیکھنے کے لیے، ایک انڈین ہیجمونی کریٹ کرنے کے لیے اس ریجن میں، تو ایک پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کہ اپنے آپ کو ایک ڈیٹرنس ویلیو کے تحت کہ ہم کس طرح سے کرٹیل کر سکتے ہیں، کہ ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، ہم پیس کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان نے کبھی بھی پہل نہیں کی، بٹ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے مارکہ حق کے فارم میں ہم بنیان المرصوص بن کے کھڑے ہیں۔ سو ایک سیسا پلائی دیوار ہے پاکستان، نہ صرف اپنے لیے، تمام مسلم ممالک کے لیے اور اس پورے خطے کے لیے۔ ابھی ان کے ایئر چیف نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے ہمارے 6 جو ایئر کرافٹس ہیں وہ انہیں ڈیمیج کیا ہے، وہ ہینگرز میں کھڑے ہوئے تھے یا ایئر بیسز میں تھے، ہوا میں نہیں گرائے۔ آپ 3 مہینے بعد اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ کچھ ذہنی پرابلم کا شکار ہیں، اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اب تو پوری دنیا ہی اس بات کو ریئلائز کر چکی ہے۔ دیکھیں بڑی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس ہیں یہ، ٹوٹل نا اسرائیلی بلو پرنٹ جو ہے
کہ پہلے آپ فالس ایک نیریٹو کریٹ کریں, تو وہ انہوں نے کوشش کی, لیکن مودی کی اپنی سیاسی مفادات میں وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے کہ وہ اس طرح کی لوز اسٹیٹمنٹس ہر کوئی انڈیا سے کر رہا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی پروف نہیں ہے. دیکھیں اب نا ہم یہ پرانے زمانے میں تو نہیں رہ رہے, اب ہم پوسٹ ٹروتھ ایرا میں رہ رہے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر ایک چیز کا ایویڈنس اور پروف نکل آتا ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایئر کرافٹس کی بات کی ہے کہ ہم نے ہینگرز پہ ڈسٹروائے کیے ہیں, تو اب میں اس سے مطلب اس بات پہ تو جاتے ہی نہیں ہے, کچھ ماہ پہلے کی بات پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب انہوں نے پوسٹ پہلگام جو ہم نے آئی ایس پی آر کی جتنی بھی کانفرنسز کی ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے, ہم نے وتھ پروف ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے دنیا کے سامنے رکھا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھا ہے. لیکن انڈیا کی طرف سے ایون جو ویڈیوز آ رہی تھی کہ جی ہم نے فلانا ڈرون گرا دیا, وہ جس گندم کی کھیت میں گرایا ہے وہاں تو کوئی جی شیڈو تک نہیں آیا, کوئی ڈسٹرکشن ہی نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں نا اب بہت زیادہ ہمارے, تو میں تو کہوں گی کہ ایک تو وہ ہمارے آئی ایس پی آر کی کانفرنسز کو, پریس کانفرنسز کو کاپی کر رہے تھے, جس طرح سے ہم نے ایون جو فارمیشن اگر آپ دیکھیں ٹورڈز دی اینڈ انہوں نے اسی طرح اسی فارمیٹ میں کرنا شروع کر دیے, سافٹ امیج دینا شروع کر دیے. اور سیکنڈلی میں ضرور انڈیا سے کہوں گی کہ دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے انفلوئنسر سے ٹک ٹاکر یہاں 15 سال کا اس سے اچھا ویڈیو ایڈٹ کر لیتا ہے اور اس سے اچھی اچھی باتیں اور نیریٹو بنا لیتا ہے. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا ہوش کے انہوں نے ناخن لے. اچھا ابھی رافیل گرائے ہم نے, ان سے ان کا ایک پرابلم تو ہے, یہ بات صحیح ہے, انڈین ایئر فورس اتنی اسکیلفل نہیں ہے, وہ مگ بھی نہیں اڑا سکے, انہوں نے مگ کی پوری انڈسٹری ختم کروا دی رشیا کی. اب رافیل نہیں ان سے اڑے, اب انہوں نے یو ایس اے سے اپاچی لیے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو اپاچی ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس چائنا سے ہم نے Z10M ہیلی کاپٹرز لیے ہیں, اگر ہم کوئی مقابلے بازی نہیں ہے, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے اوپر دوسری کوئی ایئر اسٹرائک کی مطلب ہمت کر سکیں؟ دیکھیں میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگین دو چیزیں, اگر میں ٹیکٹیکل وارفیئر کی بات کروں, کنونشنل وارفیئر جس کو کہتے ہیں, تو اٹس آلویز دا مین بیہائنڈ دا ایئر کرافٹ اور بیہائنڈ دا مشین, ویدر اٹس ایون ریڈار. تو آپ دنیا کی بیسٹ سے بیسٹ ٹیکنالوجی لے آئیں. اگر آپ یہاں کوئی جو مزدا یا لوڈر چلانے والا ہے اس سے میں کہوں کہ آپ بینٹلے یا فراری چلا لیں, تو وہ اس کی وہ اسکل لیول میٹر کرتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یس ٹیکنالوجی میٹرز, اور اس پوائنٹ ان ٹائم پہ آرمی چیف کا دوبارہ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یو ایس کا دورہ اس چیز کے بھی نشاندہی کرتا ہے کہ جو انڈیا یو ایس کے ساتھ ایک ملٹری کیپیبلٹیز اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف سوچ رہا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا کہ ہم ان دا فیوچر اس پہ اور اسٹریٹجک ڈیلز ہوں گی. تو یہ بھی ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہے کہ یہاں پہ بھی ملٹری ٹائز بہتر ہونے لگے ہیں, اسپیشلی ان ٹرمز آف انٹیل. تو اگر وہ اپاچیز خرید لیں دیٹس فائن, ان کو مبارک, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر وہ ایون اٹیک کرنے کا سوچتے بھی ہیں تو یہاں سے ہم نے تو دیکھ ہی لیا ہے کہ جن کو سندور لگانے کا شوق تھا تو ہم نے, ہمارے جوانوں نے یہاں سے سندور مٹا کے کیا سہاگرات بنا کے بھیجا ہے. اچھا مجھے انڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ انڈیا کی طرف ہارش ہوتا جا رہا ہے. اچھا وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جی آپ رشین آئل لے رہے ہیں, آپ رشیا سے ٹریڈ بڑھا رہے ہیں, ٹیرف انہوں نے 50% کر دیا ہے. امریکہ انڈیا رفٹ یہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ پچھلے 15-20 سال میں منموہن سنگھ کے زمانے سے لے کے اور 6 ماہ پہلے تک انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات تھے, یہ یکا ہوا کیا ہے؟ سر مجھے جو یہاں پہ میری جو انالیسز ہے پرسنل, وہ یہ ہے کہ دیکھیں انکریڈیبل انڈیا نے نا ایک فساد بنایا, مطلب کہ جی ہم انکریڈیبل انڈیا ہیں, ہم لبرل فیس آف انڈیا ہے, لیکن اگر آپ اکانومی دیکھیں بہت سارے چلیں ہم ان سیکٹرز پہ تو بعد میں آتے ہیں, جو بی پی او سیکٹر ہے, ٹیکنالوجی ہے, جس کے بڑا فخر تھا ان کو کہ جی ہم سیکنڈ سلیکن ویلی بنا رہے ہیں. آدھے سے زیادہ بی پی او انڈسٹری موو کر گئی ہے ٹورڈ جمیکا, میکسیکو ایکسیٹرا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ابھی بھی اکنامکلی انڈیا, مودی ہیز ٹیکن انڈیا ریئلی ٹو دا شیمبلز, کیونکہ جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, دیکھیں آپ کبھی بھی اس طرح ایک ایکسٹریمسٹ اوپینین لے کے آپ دیکھیں, ابھی بھی جب امریکہ نے ٹیرف وار کے اوپر بھی یہ بڑا ایک کلیئر کٹ جواب ہے کہ جب آپ ریلائی کر رہے تھے, دیکھیں وہ تھیٹرکس پہ ریلائی کرتے ہیں, انڈیا ہمیشہ تھیٹرکس پہ ریلائی کرتا ہے. وہ ایکچولی ان کی جو انٹینشنز یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ بھی جب ہم چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے سمجھوتا ایکسپریس کے فارم میں یا سو آن اینڈ سو فورتھ, تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ملک پہل کرتا ہے انڈیا اس چیز کو آنر نہیں کرتا. سو آپ دیکھیں کہ اگر وہ امریکہ کو ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر دیکھ رہے تھے تو یہ بات آبویسلی واضح تھی
کہ آپ پھر انرجی ڈیلز اور آئل کی ڈیلز کیوں کریک کر رہے ہیں رشیا کے ساتھ. سو یہ تو ایک نون فیکٹ تھا کہ امریکہ کے ساتھ اگر آپ سو کالڈ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جمائی راجا جس کو کہتے ہیں کہ جی جے ڈی وینس جی وہ آ رہے ہیں, ہمارے داماد آ رہے ہیں, تو وہ چیزیں سب بے بنیاد ہو جاتی ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ کے ایکچوئل انٹینشنز ہیں. اور دیکھیں ایون فرام این انٹرنیشنل اسٹینڈ پوائنٹ اگر میں انویسٹرز کی بات کروں, امریکہ کا ابھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس خطے میں بھی, ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر بھی, جہاں پہ آپ کے کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, عمان ہے, ایکسیکٹرا. تو اور ٹرمپ کی ہمیشہ پرو وار کی جگہ اور یہ ایکسٹریمسٹ پالیسی کی ذرا ٹریڈ کی طرف ہمیشہ رجحان رہا ہے. از اے بزنس مین, وہ ہم نے دیکھا ہے ان دا پاسٹ ایز ویل. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہاں پہ اس طرح کی آر ایس ایس اور ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ اور اس قسم کی باتیں کرنا, یہ جتنے بھی انویسٹرز ہیں سوری ان کا کانفیڈنس شیک کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک ان دا لانگ رن ٹرمپ اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرے گا. اچھا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انڈیا کی ایک پرانی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نا بیلنس رکھیں گے. مطلب 90s سے جب سے وہ کیپٹل مارکیٹ کو ٹچ کیے ہیں, سوشلزم کو چھوڑ کے, اس کے بعد نرسیما راؤ کی گورنمنٹ سے آن ورڈ, تب سے انہوں نے رشیا سے تعلقات کو خراب تو نہیں کیے, تھوڑے سے کم ہوئے, یورپ اور امریکہ سے بڑھ گئے. تو اب امریکہ یہ تو نہیں کر سکتا نا, دیکھیں یہ اگر ہم نیوٹرل بات کریں کہ وہ کسی بھی ملک کو آئسولیٹ تو نہیں کر سکتا کہ وہ رشیا سے اگر تعلق ہے تو وہ ان کے ساتھ مکمل ہی تعلق ختم کرتا جا رہا ہے. یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے, مجھے لگتا ہے بیہائنڈ دا سین کچھ اور بھی ہے. سر دیکھیں مجھے تو جہاں تک لگتا ہے کہ پرسنلی ایک وینڈیٹا بھی کریٹ ہو گیا ہے بٹوین نریندر مودی اینڈ بٹوین پریزیڈنٹ ٹرمپ, بیکاز آئی تھنک کہ وہ اوور اینڈ اوور اگین انہوں نے بڑی زیادہ کوشش کی ہے نارملائز کرنے کی چیزوں کو مودی نے. لیکن آئی تھنک کہ رشیا کے فارم میں جو آئل کی ڈیلز تھی اس کے فارم میں بھی ایک پینلٹی ضرور لگے گی. اور آئی تھنک کہ ایران کے ساتھ بھی جو ڈیلز وہ کریک کرنا چاہ رہے تھے اس میں بالکل, تو یہ ایک پورا اگر دیکھیں امریکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب ورلڈ از بیکمنگ ملٹی پولر, اور یہ ایک حقیقت ہے. تو وہ ایز اے سپر پاور تو نہیں رہا اور ایک یونیپولر ورلڈ بھی نہیں ہے. تو وہاں جتنا زیادہ اب امریکہ بھی, جس طرح ہم کہتے ہیں دوسرے ممالک کو بھی حق ہے, تو امریکہ کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی پاور کو کسی نہ کسی طرح سے ریٹریٹ کر کے دیکھے. اس کو بھی حق ہے کہ وہ کس طرح سے دوسرے ریجنل پارٹنرز کو ایکسپلور کرے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگین میں بار بار یہی چیز کہوں گی کہ پولیٹکلی اگر ہم دیکھیں مودی گورنمنٹ اتنی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے کہ کسی بھی قسم کی پالیسیز جو امپلیمنٹ کرنا یا اسٹیبلٹی لانا ریجن میں, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انسٹیبلٹی دیکھیں. فار ایگزامپل ہم نے اگر اب کل انہوں نے تسلیم کر لیا ہے امریکن فوج نے بھی کہ جی مجید بریگیڈ جو ہے اور دیگر بی ایل اے وغیرہ جس طرح کی شرپسند عناصر ہیں, دیر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, اور یہ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے بیکاز امریکہ جانتا ہے کہ پوسٹ افغانستان سے جب انہوں نے فورسز ودرا کی ہیں تو اگین پاکستان کین پلے دیٹ رول آف نارملائزنگ پیس ان دس ریجن. تو اگر ان کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی لیٹ سے وہ آج انویسٹمنٹس کرتے بھی ہیں, اوبویسلی پاکستان کے پاس ایک ذخیرہ ہے منرلس کا, ہم کرپٹو میں بڑا پوٹینشیل رکھتے ہیں, مائننگ کی طرف, تو اگر وہ اس طرح انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں دیٹ مینس دے وانٹ پیس ان افغانستان ایز ویل. اور وہ کون انیبل کر سکتا ہے؟ انڈیا نہیں انیبل کر سکتا, پاکستان انیبل کر سکتا ہے. چلیں یہ تو بات یہ صحیح ہے, مان لیا کہ پاکستان کر سکتا ہے, پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے, پھر ہماری ٹائز ہیں ان کے ساتھ, رشتہ داریاں ہیں لوگوں کی, تو یہ تو بات ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی طرف سے گاہے کھل کے نہیں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ مئی کی جو وار تھی اس میں ہم نے انڈین آکوپائڈ کشمیر کا بہت سارا علاقہ جو ہے وہ کیپچر کیا ہے, اور واپس تب کریں گے جب آپ یہ سیز فائر ختم کر کے باقاعدہ معاہدہ صلح کا کریں گے, لکھ کے دیں گے. ایسی کو بات ہے؟ سر دیکھیں بہت ساری ملٹری پوسٹ تو کیپچر ہوئی تھی, ہم نے اپنے ان سے ڈسٹروائے بھی کی ہیں. ان کے آئی تھنک مور دین دی ایکچوئل ملٹری پوسٹ میں ضرور یہ کہوں گی کہ جہاں ان کا برہموس میزائل تھا بیاس کے اندر, اس کی ڈسٹرکشن اور ملٹیپل اور ایسے ایریاز تھے جو کہ اسٹریٹجک ویلیو رکھتے ہیں, جو کہ پاکستان نے کیپچر کیے ہیں. اس بات کو انڈیا تسلیم کرے نہ کرے, ہمیں پتہ ہے کہ اب اس ایریا کے اندر آئی تھنک ان دا فیوچر ایز ویل ایک انٹرسٹ جو ہے وہ چائنا کا بھی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وتھ سی پیک کمنگ ان. تو آئی تھنک کہ یہ معاہدہ ناٹ بائی فورس, لیکن پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے. ایون چائنا آپ دیکھیں کہ یو ایس کے اندر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے
اٹ از این انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین کرائسس, اور وہاں انڈیا ایک ڈیلوژنل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی یہ انٹرنل معاملہ ہے اور اس میں نہ امریکہ کو دخل اندازی دینی چاہیے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو. تو آئی تھنک کہ جو یو این کا چارٹر جو یہ کہتا ہے کہ جی یو این ریزولوشن یہ کہتی ہے کہ پلیبسائٹ ہونا چاہیے, آئی تھنک وہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ چائنا اور پاکستان دونوں ہی یہ چاہیں گے کہ اس طرح کا اوبیسلی پلیبسائٹ ہو. اور یہ کشمیری لوگوں کی بھی ہم نے پلائٹ دیکھی ہے ٹائم اینڈ ٹائم اگین. ابھی بھی آپ دیکھیں وہ کس طرح جو کشمیری فریڈم فائٹرز تھے ان کو تہاڑ جیل میں سیکٹر, ہم نے دیکھا یاسین ملک کا معاملہ ہے. سو آئی تھنک بہت زیادہ اب دیکھیں کشمیر ایشو از ناٹ اے پولیٹیکل اسٹرگل اینی مور, اٹ از اے ہیومینیٹیرین کرائسس. اور جتنی جلدی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ریئلائز کرتی ہے, دیکھیں آرمی چیف جب اب یو ایس میں وہ انہوں نے صرف پینٹاگون کا دورہ یا سی آئی اے آفیشلز سے نہیں ملے, وہ جا کے انٹرنیشنل جو پاکستانی ڈائسپورا ہے امریکہ کے اندر, تو وہ ان سے بھی جا کے انہوں نے خطاب کیا ہے. اس کے علاوہ وہ جتنے اسٹریٹجک تھنک ٹینکس ہیں جیسے CSIS ہے, اس طرح کے دیگر جو کہ انٹرنیشنل پالیسی فریم ورکس پہ کام کرتے ہیں, ان سے بھی جا کے ملے. تو یہ بھی ایک لینڈ مارک اسٹیٹمنٹ ہے اگر ہم دیکھیں فرام اے پرسیپشن مینجمنٹ اینڈ پرسیپشن بلڈنگ سیناریو. تو آئی تھنک کہ بار بار ایون جو ہمارے پاس دیکھیں اگر آپ صرف پچھلے دنوں کی اگزامپل لے لیں کہ جو ڈیلیگیشن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیڈ کی تھی حامد شہری رحمان اینڈ تھینا ربانی, ایک اس کا کیلیبر انٹرنیشنل دنیا کے آگے تھی, بالکل تھی, کیونکہ وہ آبویسلی فیکٹ بیسڈ باتیں کر رہے ہیں. یہ تو بات ہے, مان لیا پاکستان کا پچھلے 3 ماہ میں جو فورن پالیسی ہے اور جو فورن ڈیلیگیشنز ہیں ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے, ایگریڈ. مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا پلیبسائٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. پاکستان تو انڈیا کے ساتھ ایک 2 پارٹی سیٹلمنٹ تک پہنچ گیا تھا, اب پلیبسائٹ کیسے ہو جائے گا سر؟ مجھے یا اگر مطلب فرض کر لیں, اگر مطلب وہ کون سی گراؤنڈز ہیں کہ ہم پلیبسائٹ کروا سکیں, یہ تو آپ بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں. جی سر بالکل, میں ضرور یہ کہوں گی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کشمیری لوگوں کے حوالے سے نا جو انٹرنیشنل اسٹرگل ہے اس کی طرف بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب نو لانگر کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں ٹھیک ہے پاکستان نے اپنا کردار نبھایا ہے اور ڈیفینیٹلی وی ہیو کیپچرڈ دوز ایریاز, وہ پاکستان کے ریجن کے انڈر ہی تھا, ہسٹوریکلی بھی تھا. بٹ آئی تھنک کہ جہاں تک اگر ہم اس کو پریگمیٹکلی اور پریکٹیکلی دیکھیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر دیکھیں تو وہ صرف اس طرف نہیں ٹلٹ ہوگا کہ جی کشمیر کو بس آپ پاکستان کے ساتھ مرج کر دیں. سو آئی تھنک ایک پلیبسائٹ ہوگا, لیکن اس کے اندر بھی ایک اگر فیئر اینڈ اسکوائر ہم فیصلہ دیکھتے ہیں, سو اے لاٹ آف دا کشمیری کمیونٹی از ٹلٹڈ ٹورڈز پاکستان. ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے لیے بھی بہترین فیصلہ یہی ہوگا کہ وہ پورے مرج ہو جائیں اس سائڈ پہ. سو آئی تھنک کہ یہ ڈیفینیٹلی ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ ویسٹ نے بھی, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم ایک اگر فلسطین کی اگزامپل بھی دیکھیں, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ویسٹ کا بھی ایک پورا شفٹ ان اوپینین اینڈ پرسیپشن آیا ہے. فلسطین کے معاملے میں بھی پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ فرانس نے, جرمنی نے, کینیڈا نے ایون گوئنگ اگینسٹ آل نارمس, آسٹریلیا نے بھی ایون تسلیم کر لیا ہے کہ پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ, اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو ہم تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ یہاں پہ سیز فائر نہیں ہوگی. تو آئی تھنک مسئلہ حل ہونے کی طرف ہی جا رہا ہے. اینڈ ہوپ فلی اگین آئی تھنک مودی کی اور انڈیا کی طرف سے اس طرح کی لوز اسٹیٹمنٹس, مجھے لگتا ہے پرسنل اوپینین کہ یہ صرف اور صرف مسئلہ کشمیر اور جو ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ ہو رہا ہے کہ اس سے دنیا کا فوکس ہٹانے کے لیے ابھی بھی مجھے لگا کہ فالس فلیگ آپریشن جو تھا پہلگام کے فارم میں, وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ جو ایکچوئل ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں وہاں سے ہم لوگوں کا فوکس ہٹائیں, لیکن وہ بری طرح فیل ہوئے. اچھا, کشمیر میں, انڈین کشمیر میں تو ہمارا موقف یہ ہے, ان کا اپنا موقف ہے. پاکستانی کشمیر میں, پاکستان کے ساتھ جو آزاد کشمیر ہے, وہاں یہ جو کشمیر امن کمیٹی ہے اور کشمیر سے جو آوازیں اٹھی ہیں, جو پچھلے دنوں پرابلمز ہوئیں, ان کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اور ان کو کون بیک کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ انڈیجنس ہے. دیکھیں یہ اگین اٹس سم تھنگ دیٹ از ویری ٹرکی ٹو کامنٹ اپون. ڈیفینیٹلی ہم یہ کہیں گے کہ انٹرنیشنل انگیجمنٹس تو ہر جگہ ہوتی ہیں, بیکنگ بھی ہوتی ہے. جو بھی یہاں پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے, تو آبویسلی وہ ایک حب الوطن پاکستانی نہیں ہے. ہم اگر دیکھیں کہ وہاں سے
کافی سارے حریت لیڈرز نے بھی, کشمیری یکجہتی کمیٹی نے بھی اگین انڈیا کے خلاف کافی ابھی بیان دیے. تو ہم ان چیزوں کو بھی ذرا ہائی لائٹ کریں کہ ایکچوئل مسئلہ, ہم جب اگر فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں نا, تو دیکھیں یہاں پاکستان کے خلاف نعرے تو بلوچستان میں بھی اٹھ رہے ہیں. جی ہاں, اور وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کہاں سے پریشر آ رہا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی ایک ملک میں رہ کے, بیکاز دیکھیں دنیا کے آگے اب ہم نے نا فیکٹس بیس کافی زیادہ چیزیں رکھ دی ہیں. کیا ہیومینیٹیرین کرائسس ہوئے تھے, اور ٹھیک ہے اگر انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کب ہو سکتی ہے اگر آپ پیسفل ریزولوشن کی طرف جائیں. آئی تھنک ہمارے آزاد کشمیر کے اندر کافی سارے ایسے ریجنز ہیں, آپ باغ دیکھیں, اٹ ہیز ٹرانسفارمڈ, آپ جا کے میرپور والی سائڈ دیکھیں, اٹ ہیز ٹرانسفارمڈ. تو یہ جو ہے نا, آئی تھنک یہ سوشل میڈیا پہ اور یہ خبریں اڑانا, اور یہ آئی تھنک کہ ایک تھوڑا سا فالس نیریٹو بھی کریٹ کرتی ہیں. دوسری چیز میں یہ ضرور کہوں گی کہ اسپیشلی اگر انڈین سائڈ کو ہم دیکھیں, ایون پوسٹ پہلگام 8,000 سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کیے گئے, انکلوڈنگ سول سوسائٹی, انکلوڈنگ, اور آبویسلی اس کو ہم سائیوپس کہتے ہیں ہماری زبان میں, کہ اگر ہم اکیڈیمکلی دیکھیں تو کیوں سائیکل اور ایک مطلب ایجنڈا تھا کہ 200 and 250 پلس ہم نے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ وہاں سے یہ ہیش ٹیگس چلیں گے. تو آپ کو اس طرح کی سینسرشپ کیوں چاہیے؟ ہم تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ ہمارے یہاں سے آزاد کشمیر سے بھی کسی بھی قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, ہم تو سینسر نہیں کر رہے, ہم نے ایک بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک نہیں کیا. اگین اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا ایٹ دا ٹائم آف جب سے غزہ کے ساتھ سچویشن اسٹارٹ ہوئی ہے. تو آپ اگر اپنے لوگوں کے ساتھ ہی سچے نہیں ہیں, آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ انہیں کو یو کین ناٹ آفر دیم دا ٹروتھ, تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی آپ ملک کو لیڈ کریں. اینڈ آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی فائنلی ریئلائز کرنا چاہیے کہ مودی از اے وار کرمنل. The butcher of Gujarat now is also the butcher of, let's say, Irtiza and many other kids جو یہاں پہ موجود ہیں. تو ہم ان چیزوں کو, اور آپ دیکھیں آئی تھنک ایک جو ہمیں اور پریشر کریٹ کرنا چاہیے خاص کر سول اور ایکیڈیمیا, سول سوسائٹی اور ایکیڈیمیا کو ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پوسٹ پہلگام more than 400 letters were written by different organizations, civil society کی throughout the world to the UN, کہ taking some condemning the action that مودی took. تو اس کے اندر ہمیں آئی تھنک کہ پریشر یہ بھی کریٹ کرنا چاہیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک irresponsible شخص کو, مودی جیسے irresponsible psychotic شخص کو, ایکسٹریمسٹ کو آپ ایک نیوکلیئر پاور کا ہیڈ لگا رہے ہیں. تو پورے خطے کے لیے نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ بہرحال ان کی عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے اس کو, دیٹ از سم تھنگ ایلس. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ غزہ. ابھی ہم اسرائیل کی بات نہیں کرتے. انس شریف کی ڈیتھ ہوئی ہے, الجزیرہ کے رپورٹر تھے, اور اسرائیل سیٹ کہ یہ حماس کا ایجنٹ تھا وچ واز پرفارمنگ جرنلسٹک ڈیوٹیز, جبکہ انس شریف ایک پرانا صحافی ہے, طویل عرصے سے سرو کرتا آ رہا ہے. اس نے جب اس کے ایکس پہ جو بیانات ہیں, مرتے دم تک جو بیان ہے, اس کے بعد مطلب غزہ کے اندر جو کچھ کیا گیا ہے وہ شاید انسانی تاریخ میں چنگیز خان نے بھی نہیں کیا, اس سے پہلے بھی نہیں ہوا ہوگا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پیلسٹائن کو بہت سارے ملکوں نے چونکہ تسلیم کیا ایز اے اسٹیٹ, اور وہ اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں. اس مسئلے کا حل ہوتے دیکھ رہی ہیں آپ, اور انس شریف جیسے لوگوں کی جو شہادتیں ہیں ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے معاشروں پہ؟ دیکھیں آئی تھنک انس شریف جیسے جو شہادتیں ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اوبویسلی ہی از اے شہید. لیکن آئی تھنک کہ بہت سارے جرنلسٹ نے, میں اسپیشلی اپریشیٹ کروں گی, جنہوں نے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اس سارے ایشو پہ رپورٹ کر کے بھی. معتزز جو ہیں آن دا سوشل میڈیا, انہوں نے بھی کئی ایسے غزہ کے بڑے زیادہ جرنلسٹ تھے, ناٹ جسٹ الجزیرہ, دیگر اور چینلز کے, جنہوں نے جان و مال کا کافی نقصان دیکھا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ وہ ایک ایسی اسٹرگل ہے کہ جو نان کائنیٹک وارفیئر کے اندر آتی ہے, کہ اسرائیل کو ایکسپوز کرنا. اوبویسلی اس چیز کا کوئی پروف نہیں تھا کہ وہ حماس کے ساتھ کام کرتا تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تو ایک اسرائیلی مطلب ایک کاپی پیسٹ ایجنڈا ہی ہے جو ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ جی یہاں پہ ٹیررسٹ ہیں, ادھر یہ ہے, ادھر وہ ہے, اور کسی بھی چیز کا پروف نہیں آتا. آئی تھنک کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کو حل کرنے کے لیے انٹرنیشنل پریشر, دیکھیں ابھی بھی ٹرمپ نے, ہم نے دیکھا کہ جہاں وہ نیگوسیشنز کروانا چاہتے تھے اور سیز فائر کروانا چاہتے تھے انڈیا پاکستان کے معاملے میں, کروا لیا. ہاں, جہاں پہ آرمینیا آذربائیجان کروا لیا. دیکھیں یوکرین رشیا بھی ٹو این ایکسٹینڈ وہ جو کہہ رہے ہیں, لیکن جہاں پہ ان کی وہ ہمیں اتنی ول یا اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کے وہ نہیں سامنے ابھی تک آئے, وہ اسرائیل فلسطین کے معاملے میں. ہاں باتیں ضرور کی,
لیکن کتنے وعدے وفا ہوئے یہ ابھی ہم سب نے دیکھا ہے. لیکن آئی تھنک کہ جو ویسٹرن پاورز نے شمولیت آئی مین فلسطین کو تسلیم کرنے والی بات تھی, آئی تھنک اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بہت زیادہ پریشر پڑے گا, خاصا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر پریشر پڑے گا کہ اس چیز کو کسی نہ کسی طرح ریزولوشن کی طرف لے جایا جائے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا سمپل ہوگا, آبویسلی کمپلیکیشنز دونوں سائڈ سے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بینجامن نیتن یاہو اگین فار ہز پولیٹیکل موٹیوز یا کیا پاپولیرٹی ووٹ جو ہے نا جی ان کا جوز کے اندر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں کم ہوتا جا رہا ہے. لائک آپ نے دیکھا جب سیز فائر کی وائلیشن ہوئی تھی دوبارہ ایران کے ساتھ, تو نیو یارک میں ٹائم اسکوائر کے اوپر بھی ریلیز نکلی ہیں, واشنگٹن کے اندر بھی ریلیز نکلی ہیں, بلکہ جروسلم میں بیتلہم میں بھی نکلی ہیں ان کے خلاف. تو آئی تھنک پوری دنیا میں کیونکہ یہ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, آپ یہ دیکھیں کربلا کے بعد آئی تھنک کہ عورتوں, بچوں کو, ڈاکٹروں کو, ہر طرح کی آپ نے ظلم کیا ہے. اینڈ میں ضرور اپریشیٹ کروں گی کہ ایران نے, پاکستان نے یہاں پہ بڑھ چڑھ کے ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو کنڈیم کیا ہے اور بریوری کے ساتھ ہم وہاں کھڑے ہیں. تو آئی تھنک کہ اب پیس کے لیے, اگین ریجنل پیس کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ آئی تھنک کہ ایک بات ہوتی ہے کہ اگر وہ حماس کے ایک سرٹن ملٹری ایریاز کو یا جو بھی ان کے جہاں ملیٹنٹ ان کو ایریاز ہیں کہ وہ ان کو ٹارگیٹڈ آپریشن کریں. لیکن اب اسرائیل نے جو پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دیا ہے ان کے ڈیفینس منسٹر نے کہ جی اب ہم سارے سویلین ایریاز غزہ کے اندر ان کو ٹارگیٹ کر دیں گے اور نیست و نابود کر دیں گے, دس اینڈ دیٹ, اگین یہ چیز بالکل ہی ناقابل برداشت ہے. اور اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ریجن کے اندر, اور اسپیشلی اگر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی چاہ رہی ہے کہ ویپنائز نہ ہو فردر یہ ریجن, تو آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو. اچھا, یہ تو وہ تو یہ ایک ضروری ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی ایران اسرائیل کانفلکٹ کے دوران ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان کے نعرے لگے, پاکستان کی کو مطلب پاکستان کے حق میں نعرے لگے, ایران کی سڑکوں پہ لوگ پاکستانی جھنڈے لے کر پھرتے رہے. مطلب ایران نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کو اپریشیٹ کیا. اس جنگ میں ہم نے ایسا کیا کیا ایران کے لیے جو وہ اتنا ہمارے احسان مند ہو گئے؟ دیکھیں آئی تھنک کہ پاکستان نا اس کو اگر ہم دیکھیں نا ڈپلومیٹکلی, تو جنوری میں ایران کی طرف سے ہی ہمارے اوپر میزائلز آئے تھے اور ہم وہیں ان کو حمایت بھی بھر رہے ہیں, سپورٹ بھی دے رہے ہیں ہر طرح سے. سو ملیٹریلی بھی آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی ایئر اسپیس یوز کرنے کی باتیں بھی ہوئیں, پلس وہاں جارڈن کی اینڈ سے بھی, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آئی تھنک کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایران اور پاکستان دونوں اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ they can only afford one enemy at a time. رائٹ. ہم آلریڈی اگر انڈیا کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہے ہیں, وہ اسرائیل اور ایک وہاں پہ ایک فیکٹر ہے, اور اسلامی ممالک کا انہوں نے اگر ایک فلیگ بیررز ہیں وہ, تو ایک تو آپ وی کین اونلی افورڈ ون انیمی ایٹ ون ٹائم. دوسرا, ایران آلسو ریئلائزز کہ پاکستان از دا نیوکلیئر اسٹیٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اور ان کی ملٹری کیپیبلٹیز اگین اکراس دا بارڈر بھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے باڑ لگی ہے ایوری تھنگ, تو ہمیں اگین ایران ول آلسو بی لوکنگ ٹورڈز ٹریڈ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ چابہار ابھی ڈیولپ کریں انڈیا کے ساتھ, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کا حق ہے. دیکھیں میں ہمیشہ اس بات کو کہتی ہوں کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے تحت اکنامکلی کوئی بھی کنٹری اس طرح بارڈ نہیں ہے کہ آپ ٹریڈ کر سکیں, ٹھیک ہے, لیکن آبویسلی ہم تو یہی دعوت دیں گے ایران کو بھی, بھی ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے بھی بڑی غیرت دکھائی ہے غزہ والے معاملے میں. ابھی بھی دیکھیں زائرین کے جو راستے روکے ہوئے تھے اس کے اندر بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی آئی ہے, لوگ ابھی بھی جا رہے ہیں اربعین کے لیے. سو آئی تھنک ٹائم اینڈ ٹائم اگین ہمیں ایک بردرہڈ کی طرف جانا چاہیے, اچھے ڈپلومیٹک ٹائز اسٹیبلش کرنے چاہیے. آئی تھنک ایران کی طرف سے جو ٹریڈ روٹس شامل ہو سکتے ہیں سی پیک کے اندر وہ ان میچڈ ہیں. تو آبویسلی ہمارے کچھ اس طرح کے ٹریڈ روٹس بن سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سینکشنز لگتے رہے ایران پہ, اس کے باوجود بھی دے آر لوکنگ فار اسٹریٹیجک پارٹنرز ان دا ریجن, تو وہ بھی اس چیز سے اب نکلنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں پیپل ٹو پیپل ٹائز بھی دیکھیں, اتنی ایکسچینجز, اتنی اسکالرشپس ہیں موجود. اگر آپ دیکھیں قم کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں, کربلا میں ابھی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے پاکستانی اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں, اینڈ وائس ورسا. سو آئی تھنک کہ ڈیفینیٹلی ہم بیٹر ٹائز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بارڈرز اپنے سیکیور کرنا پاکستان جانتا ہے, اور یہ 100% ہمیں, بٹ
میں ضرور یہ کہوں گی کہ فرام اے اسٹریٹجک پرسپیکٹیو ہمیں آئی تھنک وی کین اونلی افورڈ ون انیمی, اسی لیے ہم نارملائز کرنا چاہتے ہیں اپنے تعلقات ود طالبان ان افغانستان ایز ویل. اچھا حمزہ, آپ فارن افیئرس کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے تو آپ نے کافی بات کی, آپ کی اپنی ایک ذاتی لائف بھی ہے, آپ ایک اسپورٹس بن رہی ہیں, اسپورٹس گرل رہی ہیں, کک باکسر تھیں آپ, اور تائیکوانڈو بھی میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. کس لیول تک کھیلا آپ نے؟ سر نیشنلس کے لیول تک کیا, کلب کے لیول تک کیا, اوبویسلی پھر ایک زندگی بھی تھی, پیرنٹس نے بھی پریشر دیے کہ اب آپ پڑھائی کی طرف بھی ذرا زیادہ کریں. یونیورسٹی کی تھی, اچھا تھا, امریکہ کی طرف سے ایک اسکالرشپ بھی لگ گئی. اوبویسلی وہ بھی کچھ چیزیں تھیں کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی میں ضرور کہوں گی, اور ابھی تک میں یہ پرابلم دیکھ رہی ہوں. اب بہتر ہوئے فرام دا ٹائم کہ جب میں کمپیٹ کر رہی تھی, لیٹس سے 2019 تک یا 2020 تک. اب جا کے بھی اگر آپ کرکٹر ہیں اس ملک میں, آیا آپ لڑکا ہو لڑکی ہو, سب سے زیادہ اسپانسرشپس وہیں جاتی ہیں. اور اگر آپ کسی بھی اور شعبہ جات میں فار کسی بھی اور اسپورٹس میں, وہاں پہ بہت کم آپ کو اسپانسرشپس اور ٹریننگ کیمپس اویلیبل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی بھی جو اسپورٹس بورڈ ہے پاکستان کا, ایون جو کامبیٹ اسپورٹس تو بہت ہی نیچے ان کے لیے رینکنگ پہ ہے. کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں جیولن تھرو کا میرے خیال میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا جب تک ارشد ندیم گولڈ نہیں جیت کے آئے, اور ہم نے خود دیکھا کہ ان کی تک کیا اسٹرگلس تھی, کہ میرے خیال میں وہ سرجری بھی کرا چکے ہیں کہ اتنے سب اسٹینڈرڈ چیزوں سے کھیل کے. تو آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسپیشلی فوکس کرنا چاہیے اسپورٹس کے اوپر. میں نے ریکمنڈیشن ڈفرینٹ منسٹریز کو بھی دی ہے, کیونکہ دیکھیں مارشل آرٹس کے ساتھ ساتھ ایک ڈسپلن بھی آتا ہے, پلس ہماری خواتین کے لیے بھی, بچوں کے لیے ایک جو بہت بڑا المیہ ہے اس ملک میں, وہ یہ کہ سیکیورٹی از اسٹل اے پرابلم. رائٹ. اسپیشلی دیکھیں, اب بڑے شہروں کی بات نہیں کروں گی, ہم نے مختلف انسیڈنٹس دیکھیں, اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہر لڑکی کو جو گھر سے باہر نکل رہی ہے, آپ دیکھیں ایون کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو فلڈز آئے ہیں چترال میں, دیگر اور ایریاز ہیں گلگت والی سائڈ میں, نارتھ پہ, جہاں نقل مکانی جس کو کہتے ہیں انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے, اور بہت ساری عورتوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, کیونکہ اوبویسلی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں وہ جا رہے ہیں. سو اس صورت حال میں مجھے لگتا ہے کہ اسپورٹس کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. میں نے آئی تھنک پائنیئر ہوں میں کچھ پروجیکٹس کے اندر جو اسپورٹس فار سوشل چینج کے تھے. کک باکسنگ کلینکس فرسٹ ٹائم میں نے انٹروڈیوس کیے. اینجلا مائرز آئی تھیں یو ایس سے, ان کو بلایا, ایک اسپیشلائز ٹرینر تھی, 2-3 اور آرگنائزیشنس تھی, جہاں لا کے لیاری جیسے ایریا میں, ڈیفیکلٹ ایریا میں ان کراچی, وہاں سے لے کے جی چترال میں, بونی میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, کیلاش ویلیز میں ہم نے ٹریننگ دی ہے, نہ صرف کک باکسنگ کی کہ لڑکیوں کو اسپورٹس کی طرف آنا چاہیے, مینٹل فزیکل فٹنس کے لیے نہیں صرف, بٹ ایون اپنی دفاع کرنے کے لیے. میں نے ایک انٹرنیشنل کریکولم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ESD, امپاورمنٹ سیلف ڈیفینس, اس کا ایک لوکلائز ورژن تیار کیا تھا, جو کہ امپارٹ کیا ہے نالج مور دین 8000 لڑکیوں کو اور بچوں کو. اور اس سے اتنی زیادہ چینجز آتی ہیں, کیونکہ اوبویسلی اگر آپ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی جو مارشل آرٹس کے اندر جو فوکس ہوتا ہے, اور اسپیشلی جو اس کی تھیراپیوٹک کوالٹیز ہیں, تو وہ بچے بھی جو کہ لیٹ سے جن کو ہم کہتے ہیں ڈی ریڈیکلائزیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, جو لیٹ سے پریویسلی کسی گینگز میں شامل تھے یا کسی ایسے اداروں کے ساتھ کام کر رہے تھے جو ان سے کوئی غلط کام کرا رہے تھے, تو ان بچوں کو جب ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے آتے ہیں, اور ان کو اتنی زیادہ وائلنس کی دیکھنے کی سننے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو آپ لے جا کے, یا ان کی عمر اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے 18 سال, اس نے کبھی کتاب پکڑی نہیں ہے, آپ اس کو جا کے پرائمری نہیں پڑھا سکتے, تو آپ نے جا کے ان کو کس طرح انیبل کرنا ہے, آپ نے ان کو اسپورٹس کی طرف انیبل کرنا ہے. کک باکسنگ مارشل آرٹس میں آپ کی اگریشن پازیٹیولی چینل ہوتی ہے, سو آپ اس سے کریئر بھی بنا سکتے ہیں. آپ اس سے ایٹ لیسٹ اسپورٹس کوچز ہم نے ٹرین کیے, لڑکیوں کو ایتھلیٹکس کی طرف لے کے آئے. بہت ضروری ہے. دیکھیں پوری دنیا میں غریب ممالک کے اندر بھی, اگر آپ سینٹرل ایشین کنٹریز بھی دیکھیں, کرگستان دیکھ لیں, آپ قزاقستان وغیرہ دیکھ لیں, جن کو شاید 90s کے بعد اپنی آزادی ملی, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی غربت کے اندر بھی ہر پبلک اسکول کے اندر ایک بڑا پلے گراؤنڈ ہے.
لڑکیوں کے لیے الگ پلے گراؤنڈز ہیں, لڑکوں کے لیے الگ ہیں, کچھ وہ اسپورٹس ساتھ کھیلتے ہیں, لیکن سب کے پاس فیسلٹیز ہیں. یہاں تو ہمارے پاس بچوں کے پاس واش رومز ہی نہیں ہیں کئی گاؤں دیہاتوں نہیں, میں. جو چھوٹی بچیاں ہیں مثال کے طور پہ, اگر وہ اسپورٹس کرنا چاہتی ہیں, بالخصوص مارشل آرٹس, اچھا کرنا بہت کم چاہتی ہیں, پوائنٹ سم تھنگ. زیادہ تر ہماری خواتین کو گرو ہی اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ وہ نا عموماً اسپورٹس کو بلکہ پسند بھی نہیں کرتی. لیکن جو بچیاں کرنا چاہتی ہیں تو ان کو آپ کیا میسیج دیں گی؟ سہولتیں تو نہیں ہیں اس مطلب ابتری کے عالم میں, اس قسم پرسی کے عالم میں, اگر کوئی بچیاں اسپورٹس کرنا چاہتی ہیں, بالخصوص کامبیٹ اسپورٹس, تو ان کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ سر مزے کی بات یہ ہے کہ جو ولنگنیس ہوتی ہے نا, وہ بہت زیادہ ایک انسان کی جو اپنی ولنگنیس ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. ہم نے دیکھے کہ ابھی بھی جو کراٹے کے اندر بھی دا ٹاپ پلیئر شی از فرام ہزارہ, رائٹ, تو وہ ہزارہ پروونس سے ہیں, اینڈ آئی مین فرام دیٹ کمیونٹی, تو وہ وہاں سے ہیں. بلوچستان کی کافی لڑکیاں ہیں جو کر رہی ہیں کامبیٹ اسپورٹس. تو جس بھی طرح کی آپ کو سہولتیں ملیں, آپ ایٹ لیسٹ اگر آپ کے پاس ول ہے, میں نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں جو یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. اگر آپ بھائی ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو 4 مارشل آرٹس کی ٹیکنیک ہی دیکھ لیں, تو اس سے آپ کو ڈیفینیٹلی دیکھیں فیم مل رہا ہے. ابھی بھی ہمارے یہاں بچہ ریکارڈز بریک کر رہے ہیں, گینیز ریکارڈز. میں تو دیکھ رہی تھی وہ ان گاؤں دیہاتوں سے جہاں شاید کیا پلے گراؤنڈ نہیں ہے, تو وہاں پہ بچے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک سوشل میڈیا اور میڈیا از اے ویری پاورفل ٹول. مجھے یاد ہے کہ جب ہم 90s میں بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے نیشنل میڈیا کے چینلز کے اوپر بھی ایسا ایک آور چلتا تھا جہاں پہ آپ کو انفارمیٹیو کارٹونز, انفارمیشن, سائنس کے بارے میں کئی چیزیں پتہ چلتی تھیں, اور اس کو بڑے انٹرسٹنگ فارم میں بتایا جاتا تھا. اور یہ چیزیں اب میں نے دیکھا ہے یہ زیادہ تر سینسیشنلائز کر دی گئی ہیں کئی چیزیں. بچے ابھی بھی ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ اس چیز کو ہم نے پازیٹیولی چینلائز کرنا چاہیے. آئی تھنک اس گورنمنٹ میں, اور خاص طور پہ اگر میں پنجاب گورنمنٹ کی بات کروں, انہوں نے تو کافی کام کیا ہے اسپورٹس پہ. آئی تھنک ابھی بھی مریم نواز صاحبہ نے گرلس کے لیے پورا اسپورٹس کا اولمپیاڈ آرگنائز کیا تھا. اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس کو بھی آئی تھنک ریویمپ کر دیا گیا ہے. تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں جی, آتی رہیں گی. اور جہاں تک ان پیرنٹس ہے اور فیملی والوں سے میں مخاطب ہوں جو کہ سوچتے ہیں کہ لڑکیوں کو اسپورٹس نہیں کرنا چاہیے, تو مجھے اکثر جب کوئی کہتا تھا کہ جی آپ اگر اس طرح کا کامبیٹ اسپورٹ کر رہی ہیں تو لڑکی ہو تو ناک پہ لگ جائے گی, منہ پہ چوٹ آ جائے گی, یا خراب ہو جائے گی, تو میں ان کو ضرور یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ تو میں اگر چولہا اور ہانڈی آن کروں تو وہ بھی چیٹے لگ سکتے ہیں نا, تو یہ تو رسک ہے. اچھا یہ تو ایک ہے, یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ وہی لڑکی ہے, مطلب شادی ہونی ہے, چہرے پہ اسکریچ نہ آ جائے, کچھ ڈسیبلٹی اللہ نہ کرے, کچھ ایسی چیز ہو, یہ ایک اور بات. اس کے علاوہ بھی ہے ہمارے ہاں آج بھی اس معاشرے میں لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ 2025 میں دنیا بدل گئی, کچھ نہیں بدلا. ایسے والدین موجود ہیں جو لڑکیوں کی اس بات کو ہی غلط سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب اگر وہ کوئی ایکسرسائز کرنا چاہتی ہے یا کوئی موومنٹ کرنا چاہتی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے, اسے بدتمیز اور بیہودہ بھی سمجھا جاتا ہے. جی بالکل. یہ ایسے لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ سر بالکل, آئی تھنک اس میں جو ہے نا ہمارے پاس ایک تو گراس روٹ لیول پہ جو کمیونٹیز ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. آئی تھنک کہ ہمارا جو نان ٹریڈیشنل اسکولنگ سسٹم ہے, ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے یہاں مدارس کے ساتھ. سو جتنے بھی لڑکیوں کے مدارس ہیں ڈفرینٹ مسلک سے, انہوں نے بہت اچھے انیشیٹیوز لیے ہیں لڑکیوں کو انگیج کرنے کے لیے ان اسپورٹس. تو آئی تھنک مائنڈ سیٹ وہیں سے بدل سکتا ہے, فرام دا اسکول لیول, فرام دا مدرسہ لیول, نان ٹریڈیشنل اسکولس کے اندر. اور جو کمیونٹی لیڈرز ہیں نا جی, ان کو انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے. سو فار ایگزامپل جیسے کچھ ہم نے دیکھا ہے NGOs جو کہ لڑکوں سے کچھ ایک سرٹن اسمال فیس چارج کر رہے ہیں لیکن لڑکیوں کو نہیں کرتے. سو سملرلی اس طرح کے ہمیں انسینٹیوز دینے پڑیں گے, اور یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں کچھ ایسے ایگزامپل سیٹ کرنے پڑیں گے کہ دیکھیں اسپورٹس کا تعلق بےہودگی سے نہیں ہے. ہم نے اپنے نا جی ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں ارطغرل کو اور حلیمہ سلطان کو. ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ہم یہ نہیں رومانٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو. جی تو خنجر تو جی حلیمہ سلطان بھی رکھتی تھی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام, بی بی عائشہ علیہ السلام, بی بی خولہ, ان سب کی ایگزامپلز ہیں. وہ سارے ان کے پاس اپنے گھوڑے تھے, اپنے چاقو خنجر تھے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیلف ڈیفینس بھی ہوتا تھا, اسپورٹس بھی ہوتی تھی, آرچری بھی ہوتی تھی, سوئمنگ بھی ہوتی تھی.
تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے مذہب کے اندر ہی نہیں, بنیادی طور پہ وہ ہمارے مذہب میں تو, اور مسلمان جیسے ابھی آپ نے بتایا ہزارہ ڈویژن سے بلوچستان سے لڑکیاں لڑتی ہیں, حصہ لیتی ہیں کامبیٹ سپورٹس میں. میرا خیال ہے ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو ہندو وہ ہے نا کلچر, جس میں عورت کو دانستہ دبا کے رکھا گیا ہے, اس کی وجہ سے وہ ہمارے جینز میں سے جاتا نہیں ہے. چلیں یہ تو بات ہو گئی. ایک آخری سوال, انڈیا اور پاکستان کی آنے والے چند دنوں میں یا آنے والے چند ماہ میں کوئی بڑی لڑائی ہوتے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی میں بالکل کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوتی دیکھ رہی, لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ دیکھیں تھیٹرکس انڈیا نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کوشش کرتا رہے گا, وہ ایک ناسور بنا ہوا ہے اس پورے ریجن کے لیے, وہ کرتا رہے گا اور جھوٹی فالس ایجنڈاز چلاتا رہے گا. ابھی بھی ایز پر مائی نالج جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ بھی کی ہے اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ٹائم اینڈ ٹائم اگین دے آر پلاننگ تھنگز, دے وانٹ ٹو انفلٹریٹ. لیکن آئی تھنک کہ ہمیں جو ایک امریکہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, ہماری فوج بھی تیار ہے. اور آئی تھنک کہ جب ایون یہ جو پوسٹ پہلگام بھی جتنے انسیڈنٹس تھے, لوگ کافی خوف و ہراس تو دیکھے پھیلا ہوا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ توکل اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں تو کہوں گی یہاں کی مائنورٹیز میں بھی اتنا زیادہ یقین ہے. اور آئی تھنک جو تھوڑی بہت بھی اگر سول ملٹری ریلیشنز شیکن اپ تھے, وہ اب واپس سے بنیان المرصوص کے بعد ایک ہم نے جو مارکہ حق پوری دنیا کو دکھایا اس کے بعد بہت بہتر ہو گئے. تو آئی تھنک کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہو گئی ہے. ہم سارے, میں ضرور یہی کہوں گی کہ ٹرسٹ ان آر فورسز. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کائنیٹکلی میں جنگ ایسکلیٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہی, ایٹ لیسٹ میرا یہ اوپینین ہے. نان کائنیٹکلی جی چیزیں چلتی رہیں گی, اب بھی ہم نے دیکھا ہے, لیکن اس کے اندر بھی ہم نے پوسٹ پہلگام جتنا بھی انسیڈنٹس تھے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف کائنیٹکلی ہماری افواج پاکستان نے جتنی بھی جوائنٹ فورسز تھیں انہوں نے بہت اچھا منہ توڑ جواب دیا ہے, اس کے علاوہ جو دوسرے میجرز ہوتے ہیں, سو سائبر سیکیورٹی کے اندر کون سی ایسی حکومت کی ویب سائٹ نہیں ہے انڈیا کی جو ہمارے ہیکرز ہیک نہ کی ہو, ڈسٹورٹ کر دیا پوری ان کی اسٹاک مارکیٹ پہلی دفعہ بینگلور میں کریش کی تھی. سو ملٹیپل اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں. دیکھیں اکنامکلی وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئے. اس کے علاوہ کیا چیز میٹر کرتی ہے جی, میڈیا اور سول سوسائٹی. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر بھی ہم نے بھرپور جواب دیے ہیں, اور آئی تھنک بچہ پاکستان کا آئی تھنک سڑکوں پہ نکلا تھا, وہ تو خود ڈرون کی ہے, دیکھیں انڈین ڈرون رہے, تو اس سے زیادہ پروف کیا ملے گا. پاکستانی قوم ہسٹوریکلی یہ تو مارشل ریسز پر بنایا گیا تھا, یہ ملک انگریزوں نے بنایا ہی, پلان کر کے بنایا تھا, ساری مارشل ریسز اکٹھی کر دی تھی, لہٰذا ڈرنے ورنے والے تو یہ لوگ ہیں نہیں. ایک اور بات ہے, آپ اینڈ میں ایک بات کر لیتے ہیں کہ چلیں ہم ہر طرف سے جیتے, لیکن اب ایک ہی جیت کا ڈھول نہیں بجاتے رہیں گے نا, ہمیں آگے چلنا ہے. ہم ایک بات کر رہے ہیں, ابھی پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے کہ اب اگر آپ نے کوئی بات کی نا تو ہم آپ کو ایسٹ سے مارنا شروع کریں گے, انڈیا کے ایسٹرن ایریا سے ڈیپ پینیٹریٹ کر کے آپ کو ماریں گے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے, پاکستان کہاں سے ان کو مار سکتا ہے؟ اب کیا کیا جائے گا, ایسٹ کی طرف سے کیا وار کرے گا پاکستان؟ دیکھیں میں ضرور یہ کہوں گی کہ میں اس چیز پہ بالکل ان دا سینس کہ کامنٹ اس طرح سے نہیں کر سکتی, کیونکہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, ڈیفینیٹلی وہ ان کا اپنا سوچنے کا. کیا کیا جا سکتا ہے یہ بات دیکھیں ڈفرینٹ طرح سے ہے کہ اگر آپ لینڈ وارفیئر بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انٹیل شیئرنگ کی تحت بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. سو ڈیفینیٹلی میں یہی کہوں گی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ نہ صرف ایسٹ, ہم ملٹیپل ایریاز سے پاکستان اٹیک کرنے کے کیسز میں ہے اور ویل پریپیئرڈ ہے. میں یہی کہوں گی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈیا کے جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں, آپ بنگلہ دیش لے لیں, آپ سری لنکا لے لیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, نیپال ہے, دیگر ممالک ہیں, تو وہاں پہ اگین پاکستان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم تیار ہیں کہ کہیں سے بھی کسی بھی قسم کا اٹیک آتا ہے. پاکستان کی ہمیشہ پالیسی ہوئی ہے ڈیفینس کی, اور ہم نے ڈیٹرنس اور ڈیفینس کی ہوئی ہے. تو اگین آپ دیکھیں کہ اگر ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کو اگین دیکھیں کہ اگر آپ نے پھر دوبارہ ایسے کیا تو اس کا تو ہم جواب دیں گے, اور ہم آئی تھنک اچھی خاصی جوابی کارروائی دے چکے ہیں, پہلے بھی دے چکے ہیں ان دا پاسٹ. اور آئی تھنک اتنے زیادہ رفائل طیارے, اتنی زیادہ اسرائیلی ڈیفینس سسٹمز, اتنے زیادہ لاسز ایئر اسپیس کے, دیکھیں وہ بھی ایک. اچھا ایئر اسپیس پہ بات یہ آ گئی, یہ کرنی بہت ضروری ہے. ایک یہ بات تو ہو گئی, جنگ ہوئی, ہم نے بڑے آسانی سے جیتی, ہم ان سے بہت آگے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن پھر وہی بات ہے ڈھول بھی نہیں پیٹنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو مزید بہتر کرنا ہے. انڈیا ہمارا کمپیٹیٹر نہیں ہے لڑائی کے شعبے میں. اگر لڑائی کی بات کی جائے تو انڈینز آر ناٹ آر کمپیٹیٹرز.
ایشو یہ ہے اس کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے, ایئر اسپیس بند ہو جاتی ہے. 5 ارب روپے کا پاکستان کا نقصان ہو چکا ہے, اور میرا خیال ہے انڈیا کا 50 ارب سے زیادہ انڈیا کا ہوا ہے. ایئر انڈیا نے واشنگٹن کے لیے, نیو یارک کے لیے, یو ایس اے کے لیے اپنی فلائٹس روک دی ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا خرچہ ہو رہا ہے, جو فلائٹ ڈائیورٹ کرتے ہیں ہمارے اتنے ایکسپینس ہو رہے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ جو معاشی نقصان ہے اس کو بھی تو مینیج کرنا ہے نا. ہمارے لیے 5 ارب روپے کافی ہیں, ان کے لیے 50 ارب کافی ہیں. تو اس کو کس طرح نارملائز کیا جائے؟ دیکھیں بہت ضروری ہے اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ جنگ میں ونر جو بھی ہونا جی, لاسز دونوں ٹائپ پہ, اور الٹیمیٹلی لوزنگ سائڈ دونوں سائڈ ہوتی ہیں, کیونکہ سویلین کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں دونوں سائڈ پہ, اکنامک ڈینٹ بھی آتا ہے. دیکھیں وار از اے ویری ایکسپینسو گیم, وار از اے ویری ایکسپینسو گیم, اور یہ بھی ہم نے ریئلائز کرنا پڑے گا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان دا فیوچر اور ڈیٹرنس کریٹ کرنا, اور انڈیا نے یہ کہہ دیا اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا. ایک اور چیز جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دا فیئر آف وار از more of a deterrent than war itself. So the fear of war is always greater than war itself, and it's more profitable. So یہ جو سارے economic losses والی بات ہے یا کیا, I think یہ تو ایک international pressure پڑتا ہی رہے گا, کیونکہ جو آپ یہ دیکھیں تیل اویو کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ایئر اسپیس بند کرنے کی وجہ سے. تو یہ چیزیں نارملائز کرنا بہت ضروری ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مودی سرکار کے ہوتے ہوئے نا کوئی بھی بائی لیٹرل ٹائز تو ہو نہیں سکتے. ہم نے جب ان کو انوائٹ کیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ بائی لیٹرل ٹائز اور ڈائلاگس تو دور کی بات ہے, ہم نے تو صرف یہ کہا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں بھائی پہلگام پہ, اور یہ تو ایک مطلب تھرڈ پارٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ان بائس, صرف فیکٹس کے بیسس پہ. تو جو شخص یہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو مجھے نہیں لگتا انفارچونیٹلی کہ مودی سرکار کے ہوتے ہوئے تو چیزیں نارملائز ہوں گی. تو ابھی وہ 3 سال تو پرائم منسٹر آف انڈیا ہے, اور اس کے پاس ایک اچھی خاصی میجورٹی بھی ہے. اس کا مطلب ہے 3 سال تو حالات جو ہیں وہ اوپر نیچے ہی رہیں گے. بعد میں وہاں جا کے اگر کانگریس کی گورنمنٹ آتی ہے, اگر پریانکا یا راہل گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا. ویسے کانگریس بھی کم نہیں کرتی ہے جب حکومت میں آتی ہے. جی بالکل, موقف ایک ہی جیسا ہوتا ہے دونوں کا. جی بالکل. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں نا الیکشن سیاسی پارٹی ایک دوسرے کو بیشنگ کر کے اور برا کہہ کے جیتتے ہیں کہ جی فلانا نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے اپنا ٹینیور میں فلانا چیز نہیں کی. اور انڈیا میں الیکشن جیتے جاتے ہیں پاکستان وہ پاکستان سینٹرک الیکشن لڑتے ہیں. تو وہ جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ مودی سرکار کے ہوتے ہوئے تو اٹس ہوپ لیس. کیونکہ آپ دیکھیں اچھے جرنلسٹ بھی جو تھے, جو ان کو ہم سمجھتے تھے کہ وائسز آف ریزن ہے, جیسے برکھا دت ہے, دھرو راٹھی جیسے رسپانسبل یوٹیوبرز, وہ تک تو اس سارے ایجنڈا کے اندر وہ تک ایکسپوز ہو گئے ہیں. پتہ نہیں, مطلب مجھے تو وہاں کوئی سینٹی پریویل ہوتی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی. سینٹی نام کی کوئی چیز نہیں. سو آئی تھنک کہ ہاں برکس کے اندر ان کو تھوڑا سا اکنامکلی ایک کوئی ہوپ نظر آ رہا تھا, لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ لیٹسٹ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر ہائی لیول انڈین ڈیلیگیشن موجود نہیں تھی. برکس کی میٹنگس کے اندر یہ انوائٹ نہیں کی گئی. سو آئی تھنک کہیں نہ کہیں ہمیں اگین اگر امریکن پریشر آتا ہے, اگر ویسٹرن پریشر آتا ہے, اگر سی پیک کی یا چائنا کی طرف سے فار دا اسٹیبلٹی آف سی پیک پریشر آتا ہے, تو مے بی وی کین ایکسپیکٹ اے میریکل. لیکن ابھی تو جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ جب تک مودی سرکار ہیں تب تک مشکل ہی ہے. ریجنل پیس, آپ پاکستان سے پیس کی بات کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ میم, بہت سیر حاصل گفتگو رہی آپ سے, اور توقع ہے کہ آپ جس طریقے سے فورن ڈیفینس اینالسٹ کے طور پہ تو کام کر ہی رہی ہیں, لیکن خواتین کے لیے جو کام آپ کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں اور اس میں آپ سکسیس گین کریں. السلام علیکم.